الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے بعد: قتل الانسان ما اکفرہ. قتل، قتل کیا ہوتا ہے؟ وہ قتل کیا گیا ہے نا. قتل کا مطلب ہوتا ہے وہ قتل کیا گیا، لیکن ترجمہ یہاں کیا کہتے ہیں؟ از ڈسٹرائڈ. قتل الانسان، ایک انسان ہلاک کر دیا گیا. ما اکفرہ، کتنا ناشکرا انسان ہے، کتنی ناشکری وہ کرتا ہے. ٹھیک ہے. قتل ہو گیا اللہ کی مار انسان پر. قتل انسان، اللہ کی مار انسان پہ. ما اکفرہ، کتنا کفر کرتا ہے وہ. یعنی کہ اس سے مراد وہ انسان ہے جو بغیر کسی سند اور دلیل کے قیامت کی تکذیب کرتا ہے، قیامت کو ڈینائی کر دیتا ہے وداؤٹ اینی پروف. تو قتل یہاں پہ بمعنی لعن آتا ہے. کیا آتا ہے؟ قتل بمعنی لعن. لعن، اس پہ لعنت کی گئی. ٹھیک ہے. یعنی کہ لعنت کی گئی اس انسان پہ، وہ رب کی رحمت سے دور ہو گیا وہ انسان، وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا وہ انسان، یا وہ ہلاک ہو گیا وہ انسان. ما اکفرہ، جو نہیں ما اکفرہ، اس کو بولتے ہیں متعجب منہ. یہ پڑھتے دروس میں. اور ایک ایسی یاد کہ ہاؤ انگریٹفل از ہی، آیا نا ایکسکلیمیشن مارک، آیا نا یہ والا ایسے تعجب کے ٹائم پہ، ونڈر کے ٹائم پہ استعمال کرتے ہیں اس کو. ما اکفر ہو گیا کس قدر، کس قدر ناشکرا ہے، تعجب کے ساتھ ہم بولتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے. آگے اس انسان، آگے اس انسان کفو کو غور و فکر کی دعوت دی جا رہی ہے کہ شاید وہ اپنے کفر سے باز آ جائے گا. پھر کہا جا رہا ہے کیا؟ اب سنو تم اے انسان: من ای شیء خلقہ، من ای، کون سی چیز سے، من ای شیء، کون سی چیز سے، خلقہ، اس نے پیدا کیا اسے. ایو بولتے کس کو؟ ایو کیا؟ وچ. ایو پڑھتے ہیں اس سے عربی میں. ایو ہوتا ہے وچ، کون سا. ٹھیک ہے. من ای، کون سے، شیئن، چیز سے، خلقہ، پیدا کیا اس رب نے اس انسان کو. من ای شیئن خلقہ، کس چیز سے پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے انسان کو. من نطفت، پیدا کیا نطفے سے، ایک سپرم ڈراپ سے پیدا کیا. نطفہ نہیں ہوتا ہے خالی سپرم ڈراپ، نطفہ ہوتا ہے مطلب مین کا گمیٹ اور فیمیل کا گمیٹ، میل فلیوڈ اور فیمیل کا فلیوڈ. مطلب سپرم اور اوم دونوں ہوتے ہیں کیا نطفہ. مرد کا نطفہ بھی ہوتا ہے اور عورت کا نطفہ بھی ہوتا ہے. پھر مل جاتے ہیں نطفے دو، بن جاتا ہے زائگوٹ، ہے نا. زائگوٹ بڑا ہو جاتا ہے، 2 سیل سٹیج، 4 سیل سٹیج، کیا ہوتا ہے پھر 8 سیل سٹیج، 16 سیل سٹیج، 32 سیل سٹیج، وہی گیسٹرولا بن جاتا ہے، مورلا بن جاتا ہے. اس کو آپ نے اس کو قرآن کے استعمال مضغہ، پہلے علقہ. ٹھیک ہے. پھر مضغ، اس کو بولتے ہیں ہیگ، فارمیشن آف بلڈ ویسلز ہو جاتی ہے. اس کو بولتے ہیں الگا، قرآن سے الگ آ گیا. بلڈ کلاٹس کو بولتے ہیں ہیگمینوجینیسس، فارمیشن آف بلڈ ویسلز. پھر مضغہ، مایوجینیسس، فارمیشن آف مسلس. علقہ، مضغہ. پھر عظام، بونز چڑھ جاتی ہے ایسے ایسے. پھر لحم آ جاتا ہے، میٹ. اس کو بولتے ہیں ایمبریونک لمپ ہوتا ہے وہ. دیکھیے قرآن میں آ گیا نا ایمبریولوجی کے بارے میں وہی بول رہا ہوں. من نطفة خلقه فقدرہ، پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے نطفے سے انسان کو. فقدرہ، اس کے بعد پروپورشن کیا اس کو. فقدرہ، اس کے بعد پھر اندازے پر رکھا اس کو. ٹھیک ہے. اندازے پر رکھا اس کو. یعنی اس سے مراد کیا ہے؟ انسان کیسے کرتا ہے رب کا انکار کرتا ہے، کیسے وہ کفر کر دیتا ہے؟ کیا وہ سوچتا نہیں ہے وہ کس حقیر پانی قطرے سے پیدا ہو گیا ہے؟ اور جو یہاں پہ آ گیا فقدرہ، اس کو پروپورشن کیا اللہ تعالیٰ نے. اس کے بعد اس کا مطلب کیا ہو گیا کہ مطلب اس نطفے سے کیا بن جاتا ہے پھر؟ مصالح نفس بن جاتے ہیں. اسے مہیا کیا انسان کو. اس کو 2 ہاتھ، 2 پیر، 2 آنکھیں، ہے نا، کان، سب کچھ دیا اللہ تعالیٰ نے. تو کیسے ایک نطفے سے بن جاتا ہے پورا ایک آرگینزم؟ جب اللہ تعالیٰ بناتا ہے تب جا کے پاسبل ہے. کیسے بن جاتا ہے نطفے کے حقیر پانی قطرے سے؟ کیسے لگ جاتا ہے کہ ایک انسان پورا بن سکتا ہے اس سے؟ کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں سورۃ الواقعہ کے اندر، کیا ہے وہ، افرأيتم الماء الذي تشربون، افرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه ام نحن الخالقون. جو ہوتا ہے نا یہ سپرم جو ہوتی ہے، کیا تم نے پیدا کیا ہے اس کو؟ ہم نے پیدا کیا ہے. مطلب کیسے اس کے ذریعے سے ایک انسان پورا بن جاتا ہے جب رب بناتا ہے، جب رب چاہتا ہے کہ اس سے ایک بچہ پورا بن جائے.
فقدرہ، اس کے بعد رب نے اس کو پروپورشن میں رکھا اچھے سے. ثم السبیل یسرہ، اس کے بعد رب نے اس کی جو سبیل ہے، جو اس کے راستہ ہے، اس نے اس کو آسان بنا دیا. ٹھیک ہے. یسرہ، اس نے اس کا جو وے ہے، جو سبیل ہے، وہ آسان بنا دی اللہ تعالیٰ نے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی موت کے بعد اسے قبر میں دفنانے کا حکم دیا گیا. ٹھیک ہے. نہیں نہیں، پہلے یہ والا ہے نا. اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کے لیے آسان، پھر اس کے لیے راستہ آسان کیا. اسی مراد ہے کہ یعنی کہ خیر و شر کے راستے اس کے لیے واضح کر دیے. ٹھیک ہے نا. پتہ ہے انسان کو کہ سبیل الخیر کون سی ہے، سبیل الشر کون سی ہے نا. صحیح راستہ کون ہے، برا راستہ کون ہے، اس کو رب نے اس کو رہنمائی کی ہے نا. انسان کو فطرتاً عطا کیا گیا یہ سب چیزیں، فطرتاً انسٹنکچوئل ہے یہ ساری چیزیں. مورالٹی جو ہے نا، اخلاقیات، آداب، پتہ ہوتی ہے اندر سے ہی کیا ہے. یہ بہت انسٹنکچوئل ہوتا ہے، یہ کانشنس میں انسان کو ہوتا ہے، فطرت میں پیوست کر کے ہوتا ہے انسان کو. وہی یہاں مراد ہے. یا کچھ علماء بولتے ہیں کہ یہاں مراد ہے کیا ہے، مراد ہے کہ اسے ماں کے پیٹ سے نکلنے کا راستہ ہے، اس کا راستہ آسان کر دیا، ماں سے پیٹ سے نکلنے کا راستہ. لیکن پہلا مفہوم ذرا صحیح ہے. کون سا مفہوم؟ کہ رب نے اس کی جو سبیل ہے، سبیل الشر اور سبیل الخیر، اس کے لیے واضح کر دیا. انسان کو فری ول دیا، اب اس کو خود تک ہے وہ کون سا راستہ اپنائے گا. اس سے بنیاد پہ وہ ہوگا اکاؤنٹیبل، اس سے حساب لیا جائے گا. کیونکہ وداؤٹ فری ول لائف رہتی میننگ لیس، لائف رہتی، لائف میں اکاؤنٹیبلٹی نہیں رہتی. ثم اماتہ، اس کے بعد رب اسے مارتا ہے. نہیں، انسان کے اسٹیج سارے بیان کی جا رہے. ثم اماتہ، پھر اسے موت دی رب نے. فاقبرہ، اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اسے پھر قبر میں دفن کیا اس انسان کو. ٹھیک ہے. اس کو مار دیتا ہے اور دفن کرتا ہے کس میں؟ قبر میں اللہ تعالیٰ. تو یعنی موت کے بعد اسے قبر میں دفنانے کا حکم دیا گیا ہے تاکہ اس کا احترام برقرار رہے گا. ٹھیک ہے. ورنہ درندے پرندے آئیں گے نا، ایسے ہی آئیں گے سارے، نوچ نوچ کے کھا لیں گے اس انسان کو. تو انسان کی بے توقیری ہو جائے گی، انسان کا جو وقار ہے، جو وہ نہیں رہے گا. تو وقار رہتا ہے قبر میں دفنانے سے ہی، جو کہ رب نے ہمیں سکھایا ہے نا. کب سے دفنا رہے انسان قبر میں؟ جب سے پہلا قتل ہو گیا تھا حابیل کابل کے مسئلے میں، ہے نا. پھر غراب آ گیا تھا. غراب بولتے ہیں کوے کو، جو سورہ انعام میں شاید ہے، آراف میں شاید. تو جب وہ کوا آ گیا تھا، اس کوے نے کیا اس کو اس نے ایسے کھودا زمین اور دکھایا اس کو، کس کو؟ کابل کو، کہ تمہیں اپنے حابل بھائی کو کیسے دفنانا ہے قبر کے اندر. ثم اذا شاء انشرہ، پھر جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، انشرہ، وہ اسے واپس زندہ کر دے گا، وہ اسے ریزریکٹ کرے گا. ثم اذا شاء انشرہ، پھر جب چاہے گا اسے زندہ کر دے گا. جب رب چاہتا ہے اس کو زندہ کر دیتا ہے انسان کو. کلا، ایسا ہرگز بھی نہیں ہے جو وہ گمان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حقیقت نہیں ہے، مرنے کے بعد زندہ نہیں ہونا ہے، آخرت حقیقت نہیں ہے. کلا، ایسا ہرگز بھی نہیں ہے. لما یقضی، ابھی تک نہیں کیا ہے پورا اس نے، ما امرہ، جو کچھ اسے حکم دیا اپنے رب نے. کلا، ہرگز نہیں. لما یقضی، ابھی تک اس نے پورا نہیں کیا ہے. یہ قضا یقضی سے بن گیا ہے. یقضی کس کو بولتے ہیں؟ پورا کرنے کو. ٹھیک ہے. اسے پورا نہیں کیا ابھی تک. ما امرہ، جو کچھ اسے حکم دیا اس کے رب نے. اسے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد ہے کہ جو کل آ گیا نا، کل مطلب ہو کہ یعنی اس معاملے کی طرح نہیں ہے جس طرح یہ کافر کہتا ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے. لما یقضی ما امرہ، کہ اس نے اللہ، کہ اسے اللہ نے کس طرح پیدا کیا، جو اس کی زندگی کا سبب ہے، اور کس طرح اس کے لیے اسباب معاش مہیا کی تاکہ وہ ان کے ذریعے سے سعادت اخروی حاصل کر سکے. لیکن لما یقضی ما امرہ، انسان جو ہے وہ، اس نے اب تک اپنے رب کی حکم کی بجا آوری نہیں کی. ٹھیک ہے. یعنی جس رب نے انسان کو پیدا کیا، اسے رزق مہیا کیا، معاش مہیا کیا، تب جا کے اس کے باوجود بھی ایک انسان رب کی بات نہیں کرتا ہے، وہ کتنا زیادہ بدبخت انسان ہے. فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ، تو انسان کو چاہیے کہ وہ دیکھے، یعنی کہ وہ دیکھنے کے بعد غور کرے. اِلَىٰ طَعَامِ، اپنے کھانے کی اور، کہ اسے کھانا کس نے مہیا کیا ہے. ٹھیک ہے. اسے اسباب معاش کس نے مہیا کی ہے. سوچا نا کہ ہم کھانا کھاتے ہیں کیسے کمپیٹیبل رہتا ہے ہماری باڈی کے ساتھ، اور پھر ہمیں اسے نیوٹرینٹ مل جاتے ہیں اور ہم گرو کرتے ہیں، ہماری گروتھ ہو جاتی ہے. کیسے ایسا ہو جاتا ہے؟ ہم بس کھاتے ہیں، ہم سوچتے نہیں کھانے کے بارے میں. انا صببنا الماء صبا، بے شک ہم نے جو ہے پانی کو ابنڈنس میں، سببنا، سب یا سب بولتے ہیں کس کو؟ بہانے کو. ٹھیک ہے.
تو پور اس کو بولتے ہیں نا، انڈیلنا بولتے ہیں شاید اردو میں. انا صببنا الماء صبا. ٹھیک ہے، ہم نے خوب پانی برسایا. جو برستا کہاں سے؟ آسمان سے. اگر پانی نہیں برستا تو کیا ہوتا؟ تو کچھ لائف رہتی نہیں، کچھ بھی نہیں رہتی. لائف آتی ہے اگر پانی نہیں برستا. they would they would have left earth would have left with no vegetation. اگر earth would have left with no vegetation, there would have no herbivores. If there would have no herbivores, there would have been no carnivores, no omnivores, no no انسان، نو organisms ہے نا. یہ سب کچھ پانی سے ہوتا ہے. سوچتے ہیں انسان کو پانی کی کتنی زیادہ امپورٹینس ہے. اگر ایک ٹائم پہ اللہ تعالیٰ نے بند کر دیا بارش کرانا، ساری دنیا ختم ہو جائے گی، کچھ بچے گا ہی نہیں، کچھ بھی نہیں بچے گا. کچھ بھی نہیں. ٹیکنالوجی اگلی سائڈ میں رہے گی ساری اس ٹائم پہ، کچھ بچے گا ہی نہیں. سوچتے ہیں اپنا رب کتنا رحیم ہے بندوں پہ. ثم شققنا الارض شقا. اس کے بعد ہم نے جو زمین ہے اس کو ہم نے کلیو کیا، پھاڑ دیا. ثم شققنا الارض شقا. اس کے بعد ہم نے زمین کو پھاڑ دیا اچھی طریقے سے. ٹھیک ہے. فانبتنا فیہا حبا. اور ہم نے اس میں گرو کیا کیا؟ حبا، گرینز. میں نے زمین کو پھاڑ دیا. آپ کو پتہ ہے زمین کیسے بن گئی ہے؟ پہلے مطلب تھا ہی اتنے سا مطلب، ہے نا وہ ہوتے ہیں اسٹیجز میں، کیا اس کو کیا بولتے ہیں؟ مطلب پہلے ہوتا ہے پتھر، اس کو ٹوٹ جاتی ہے ایسا ایسا، اس کو بن جاتی ہے مٹی، ہے نا. تو ویسے بن جاتی ہے نا زمین بھی. ٹھیک ہے. فانبتنا فی حبا. پھر ہم نے اس میں گرو کیا کیا؟ گرینز. انبتنا، انبت ینبت بولتے ہیں کس کو؟ اگانے کو. اس کے بعد ہم نے اس میں اگایا کیا؟ گرینز. حبا دانے کو بولتے ہیں، حبوب اس کا جمع آ جاتا ہے. فانبتنا فیہا حبا. پھر ہم نے اس میں اناج اگائے. ٹھیک ہے. وعنبا وقضبا. اور گریپس اور ویجیٹیبلس، گرین ویجیٹیبلس. قضب بولتے ہیں اس کو؟ گرین ویجیٹیبلس. اس کو بولتے ہیں اردو میں ترکاریاں. کیا بولتے ہیں؟ ترکاریاں، سبزیاں، گرین ویجیٹیبلس. ٹھیک ہے. فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتون ونخلا. اور زیتون، آلو اس کو بولتے ہیں. آلو آئل نہیں، ہو گیا زیتون کا تیل. آلو جو پلانٹ ہوتا ہے، ٹری ہوتا ہے. وہ نخلا اور ڈیٹ پامس، کھجور کے درخت بھی اللہ تعالیٰ نے اگا دیے. وہ حدائق غلبا. اور حدائق بولتے ہیں گارڈنس کو. حدیقت کا جماعت ہے حدائق، گارڈنس. غلبا جو تھک فولیج کے ہوں گے. فولیج بولتے ہیں کس کو؟ مطلب سارے بہت ڈینسٹی ہوگی ان کی، تھک ڈینسٹی ہوگی. ٹھیک ہے. اس کو بولتے ہیں اردو میں کنجان باغات. اور کنجان باغات، ڈینس باغات. غل باغ اس کو بولتے ہیں گنے درختوں کا باغ. ٹھیک ہے، ڈینس جو ہوگا. غلبا اس کا جمع آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد وفاکہتا و ابا. اور فاکہتا، اور جو میوے جو ہے، میوے. اور وہ ابا، اور چارہ. ٹھیک ہے. اور میوہ اور چارہ بھی اس نے اگایا، یعنی کہ گھاس. ابا بولتے ہیں گھاس کو. اس نے میوہ اور چارہ بھی اگایا اللہ تعالیٰ نے. تو ابا وہ گھاس ہوتا ہے، وہ گھاس، چارہ جو خود رو ہو اور جسے جانور کھاتے ہو. چل جانور کھاتے گھاس. متاع لکم، یہ تمہارے لیے متاع ہے. متاع کس کو بولتے ہیں؟ فائدہ اٹھانے کی چیز جسے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں، تمہارے استعمال فائدے کے لیے یہ. لکم ولی انعامکم، اور تمہارے کیٹلس کے لیے بھی ہے نا. ہم بھی کھاتے کچھ میوے، اور وہ ہا پتیاں کھاتے ہا پتی نا. وہ جنگلی فروٹ کھاتے جنگل کے لوگ ہی، مطلب یہی نا، اینیملز ہی. فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ. اب اللہ پھر سے بولتا ہے یہ سب باقی نہیں رہنے والا ہے. جو کچھ ہے دنیا میں، باغات ہے، گریپ وائنز ہے، ڈیٹ پامز ہے، جو نا عرب میں ہوتے تھے اس ٹائم پہ. عنب ہے، قذب ہے، زیتون ہے. یہ نہیں بچنے والا ہے، کچھ بھی نہیں بچنے والا. یہ سب ختم ہونے والا ہے واپس سے. کیونکہ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ. ایک دن ایسا آئے گا کہ جس دن کیا آ جائے گی؟ ساخہ بولتے ہیں ڈیفننگ بلاسٹ. ایسا بلاسٹ جس سے انسان ڈیف بن جائے گا، بہرا بن جائے گا. ساخہ اس کو بولتے ہیں. بس جب کان بہرا کر دینے والی قیامت آ جائے گی، اتنی زیادہ آواز ہوگی اس کے اندر. ساخہ پتہ ہے کس کو بولتے ہیں؟ بہرا کر دینے والی کو. کہ وہ ایک نہایت سخت چیخ کے ساتھ واقع ہو جائے گی، بہت خطرناک چیخ آ جائے گی. سیدھی سی بات سے نماز ختم ہو جائے گی تو چیخ تو آ جائے گی اس میں. جو کانوں کو بہرا کر دے گی، بالکل بہرا کر دے گی کانوں کو. ہے اس کو ہم بولتے ہیں بگ کلچ، بگ کیا کہا تھا اس کو میں بھول گیا. بگ کرنچ تھیری ہے نا. بگ کرنچ تھیری کیا ہے؟ ریورس آف بگ بینگ. بگ بینگ ایکسپینشن ہے، بگ کرنچ جو ہے وہ کنٹریکشن ہے. یونیورس کنٹریکٹ ہو جائے گی ساری، جو سائنس بولتی ہے اس کے بارے میں. یوم یفر المرء من اخیہ. اب اس کے بعد ایسا دن آ جائے گا جس دن ایک آدمی اپنے بھائی سے فرار ہو جائے گا. اپنا بھائی کتنا عزیز ہوتا ہے، اپنا بھائی کتنا عزیز ہوتا ہے.
انسان چاہتا ہے اپنا بھائی آگے جانا چاہیے، اپنے بھائی کو انسان کتنا پیار کرتا ہے، لیکن وہ دن ایسا دن ہوگا جس دن ایک بھائی اپنے بھائی سے فرار ہو جائے گا، کوئی ہیلپ اپنی بھائی کی نہیں کرے گا، عذاب دیکھنے کے بعد سب بھول جائے گا، میرا بھائی تھی، میری ماں ہے، میری بیوی ہے، میرے بچے ہیں، میرا باپ ہے، سب بھول جائیں گے، ہر کوئی بھول جائے گا، اپنے اقربا جو ہوں گے، اپنے احباب جو ہوں گے، ان سے انسان بے نیاز ہو جائے گا، بے پرواہی اختیار کرے گا ان سے، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب لوگ میدان حشر میں جمع ہو جائیں گے، ننگے بدن ہوں گے، ہے نا، عورات، وفات ہوں گے، یا غیر مختون ہوں گے، ان کے جو ننگے پیر ہوں گے، ٹھیک ہے، ان کے پاؤں میں یہ بیر فوٹڈ ہوں گے۔ عائشہ رضی اللہ نے کہا کہ عائشہ رضی اللہ نے کہا اس ٹائم پہ کہ کیا اس طرح سے لوگ شرمگاہوں کی اوریں دیکھیں گے، مطلب ان کو شرم محسوس ہوئی اس ٹائم پہ، لیکن اس کے بعد یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت تلاوت کی کہ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِي، نیچے لکھا ہے نا وہ، کہ اس دن ایسا مسئلہ ہوگا کہ ہر کوئی اپنے اپنے میٹر میں آکوپائی ہوگا، اس کو یہ پریشانی رہے گی نہیں کہ کوئی لباس کے بغیر ہے کہ نہیں، ایسی پریشانی ہوگی، کوئی سوچتا ہی نہیں ہوگا اس بارے میں، اتنا وہ خود کے بارے میں سوچتا ہوں میں کیسے بچ جاؤں گا یہاں پہ اس عذاب سے، ٹھیک ہے۔ بعض کے نزدیک یہاں پہ آ گیا اس کے بارے میں کہ انسان اپنے گھر والوں سے اس لیے بھاگے گا تاکہ وہ اس کو وہ تکلیف و شدت نہ دے سکے جس میں وہ مبتلا ہوگا، بعض کہتے ہیں اس لیے کہ انہیں علم ہوگا کہ وہ کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے اور ان کے کچھ بھی کام نہیں آ سکتے۔ یوم یفر المرء من اخی، جس دن بھائی اپنے بھائی سے فرار ہو جائے گا، بھاگ جائے گا، فر یفر سے بن گیا یہ ہوتا ہے کیا، فرار ہو جانا، فرار بھی عربی لفظ ہے، بھاگنا، زور سے بھاگنا، فلیز کو بولتے ہیں نا، فلی، و امی و ابی، ماں باپ، اس کی ماں بھاگ جائے گی اس سے، اس کا باپ بھاگ جائے گا اس سے، اگر دنیا کے سارے لوگ چھوڑ دیتے ہیں نا، ماں باپ نہیں چھوڑتے ہیں سال سال، ہے نا، بچہ چھوڑتا ہے ماں باپ کو لیکن ماں باپ نہیں چھوڑتے بچوں کو ایسے، بہت شفقت ہوتی ہے ماں باپ کو، لیکن اس دن کیا ہو جائے گا، ماں چھوڑے گی بچے کو، باپ چھوڑے گا بچے کو، وہ امی و ابی، ماں باپ ہی نہیں صرف وہ صاحبتی و بنی، جو انسان کی صاحبہ ہوگی، جو انسان کی بیوی ہوگی، وہ تک چھوڑ دے گی انسان کو، وہ بنی، انسان کے بچے جو ہوں گے وہ تک چھوڑ دیں گے انسان کو، کوئی رشتہ فائدہ نہیں پہنچائے گا، نہ ماں باپ کا، نہ بیوی بچوں کا، نہ بھائی کا، ایسا کیوں ہوگا لیکن سب کچھ، کیونکہ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ، ہر کوئی جو اس ٹائم پہ انسان ہوگا، یومئذ اس دن، شأن یغنی، وہ ایک ایسے شأن، ایسے میٹر میں ہوگا جس نے اس کو آکوپائی کیا ہوگا، ٹھیک ہے، لِكُلِّ امْرِئٍ یعنی کہ ان میں سے ہر ایک کو اس دن ایسی فکر دامن گیر ہوگی جو اس کے لیے کافی ہوگی، مطلب میرا دماغ آکوپائڈ ہے، مجھے اب تھاٹس جا ہی نہیں رہے ان چیزوں کی اور، اس کے پاس لباس نہیں ہے، اس کے پاس یہ نہیں ہے، اس کے پاس یہ نہیں ہے، مجھے یہ ذہن میں خیالات بھی نہیں آ جائیں گی، ایسی پریشانی مجھے ہے، کیونکہ میں اپنی تھاٹس میں کیا ہوں، دامن گیر، مجھے اپنی فکر دامن گیر ہو گئی ہے، مجھے کیا کرنا ہے لوگوں کو اس ٹائم پہ، ایسی ہوگی انسان کی حالت۔ اس کے بعد وجوہ یومئذ مسفرہ، لیکن اس کے باوجود اس دن کچھ چہرے ہوں گے جو تر و تازہ ہوں گے، جو مسفرہ ہوں گے، جو برائٹ چہرے ہوں گے اس دن، جو روشن چہرے ہوں گے اس دن، ضاحکۃ مستبشرہ، جو ہنستے ہوں گے، ضاحک بولتے ہیں ہنسنے کو، ضاحکۃ مستبشرہ، جو ہنستے ہوں گے، اور جو مستبشرہ، جو حشاش وشاش ہوں گے، جو جائسنگ ایٹ گڈ نیوز، ٹھیک ہے، خوش ہونے والے جو ہوں گے، ضاحکۃ مستبشرہ، جو ہنستے ہوئے ہوں گے اور حشاش وشاش ہوں گے، مستبشرہ ہوں گے، مستبشرہ بولتے ہیں جب ان کو بشارت دی جائے گی نا کوئی نیک اچھی خبر، تو اس سے وہ خوش ہو جائیں گے کہ ہمیں جانا ہے جنت میں، ہمارا، ہمیں گناہ نے زیادہ نہیں کی، ہمارا اعمال نامہ صحیح ہے اس لحاظ سے، وجوہ یومئذ علیہا غبرہ، اور اس دن کیا ہوگا، کچھ چہرے ایسے ہوں گے اس دن جن پہ غبار ہوگا، جن پہ ڈسٹ ہوگا، اور بہت سے چہرے اس دن غبار آلود ہو جائیں گے، غبارہ، ان پہ ڈسٹ ہوگا، غبار بھی عربی کا لفظ ہے، گرد آلود ہو جائیں گے، ہوں گے کچھ ایسے چہرے، ترحقها قطرہ، ترحق شاید ترحقہ بن گیا ڈانپ، کیسے بن گیا، روٹ ورڈ دیکھیں گے اس کا، دیکھیے، ہاں، راہ رحقہ، یرحقو پھر ترحقو، ترحقو انہیں کور کرے گی، ہاں انہیں، قطرہ ڈارکنیس، ڈارکنیس ان کے چہرے کو کور کر دے گی، ڈانپ لے گی ان کے چہرے کو کیا، ڈارکنیس، جب ایسا ہوتا ہے نا بہت ڈپریس، اس کو ڈارکنیس آ جاتی ہے چہرے میں نا، وہ اس کو ڈم، کیا اس کو بولتے ہیں ڈم، تھوڑا اس کو یہ ہو جاتا ہے نا وہ،
लगता है चेहरे से ही बीमार है या डिप्रेशन में, ऐसा हो जाता है ना, तो वहाँ पे नहीं हो जाएगा, उनको डार्कनेस चढ़ जाएगी चेहरों के ऊपर। कुफ़ार को, मुनाफिकीन को, मुलहिदीन को, जो मासी करने वाले होंगे, जो मासियत करने वाले होंगे, फासिकीन को, फुसका को, जनादिका को, जिंदीकों को। अच्छा, जो यहाँ पे अगर नहीं, ये जिन पर स्याही चढ़ी हुई होगी, तरहक़ुहा क़तरा, जिन जिन पर स्याही चढ़ी हुई होगी, यानी यहाँ से मुराद क्या है? यानी जिल्लत और मुआयने अजाब, जब वो अजाब का मुआयना करेंगे ना, वो अजाब को देखेंगे, तो जिल्लत से और अजाब के मुआयने करने से उनके चेहरे गर्द गुबार आलूद हो जाएंगे। ठीक है। जैसे महजून जो ना बहुत गम में होता है, और निहायत गमगीन आदमी का चेहरा होता है, उसको क्या होता है, जब बहुत होता है ना परेशान, डिप्रेस होता है, उसको खुद ब्लैकिश ब्लैकिश चढ़ जाती है चीज़ें मुंह पे ना, वैसे इनको हो जाएगा। उला, अब ये कौन है ये सब? उलाइका हुमुल कफरतुल फजरा, ये सब कुफ़ार है, क्या है? कुफ़ार। ये सब डिसबिलीवर्स है, ये यही काफिर है। और फजरा, यही फाजिर है। यही काफिर और फाजिर बदकार लोग यही है, विकेट लोग यही है, बदकारी करने वाले, बुरे अफ़आल करने वाले। और कुफ़ार, उनके बारे में सारी चीज़ें आ गई है। कौन सी? यौम यफ़िरुल मर्उ मिन अख़ी व उम्मिही व अबीही व साहिबती व बनीह लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइज़िन शअनुन युग़नीह वजूह यौमइज़िन मुस्फ़िरा ज़ाहिकतुन मुस्तबशिरा, जन्नती है वो। वजूह यौमइज़िन अलैहा गबरा तरहक़ुहा क़तरा उलाइका हुमुल कफ़रतुल फजरा। तो ये था सूरत आबसा, ये हमने पढ़ लिया अल्हम्दुलिल्लाह। अब जाएंगे हम आगे। अब क्या है? सूरत तकवीर। तकवीर बोलते हैं ऐसे रैप करने को, किसको बोलते हैं? रैप करने को। जो अंबारा के सूर है ना, उसने फरमाया कि मुझे इन सुरों ने बुढ़ापा लाया। कुछ सुरों ने, उसने फरमाया शैया बदरी अम्मा तसाअलून, ऐसा कुछ हदीस में आ गया है। क्योंकि इनमें ऐसा खौफनाक मंजर क़यामत के बयान किया गया है कि इससे इंसान डरना चाहिए। अगर नहीं डरता है तो उसमें ईमान नहीं है। इससे इंसान को खौफ आना चाहिए। 30 पारा है, 30 पारा। ये बहुत मुश्किल है पढ़नी तफसीर के हिसाब से, इसमें बहुत थोड़ा वर्डिंग मुश्किल है अगर देखेंगे। उसके बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तकरीर से बोलते हैं रैप करने को। इधर शम्स कुव्विरत, क़यामत की मंजरकशी की जा रही है। क्या हो जाएगा? इधर शम्स कुव्विरत, जब सन को रैप कर दिया जाएगा। सन को रैप कर दिया जाएगा। असल में हदीस में आ गया इसके बारे में कि इधर शम्स कुव्विरत जो है ना, इसके बारे में ऐसा आ गया कि हदीस में आ गया कि जो है ना जहन्नम, वो जो है ना, ये सॉरी, सन और मून, इसको रैप कर दिया जाएगा और जहन्नम जहन्नम में डाल दिया जाएगा। अब पता है क्यों? कुरान की आयत है, इन्नकुम वमा तअबुदून मिन दूनिल्लाहि हसबु जहन्नम, बेशक तुम मुशरिको और जिनकी तुम इबादत करते हो अल्लाह के सिवा, इसको तागूत बोलते हैं। तागूत होता है कुल्लुन मा उबिदा मिन दूनिल्लाह। हम लिखेंगे तागूत क्या होता है। तागूत बोलते हैं हर उस शय को, हर उस चीज़ को। देखिए, कुल्लुन मा उबिदा मिन दूनिल्लाह, हर वो चीज़ की इबादत की जाती है अल्लाह ताला के बगैर, उसे बोलते हैं तागूत। मिन मतबूइन, चाहे आप उसकी इत्तिबा करते हो, उसको फॉलो करते हो, अव मुताइन, या चाहे उसकी इताअत करते हो, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? तागूत। या अव माबूद, पहले माबूद है, मिन माबूदिन मिन दुनिल्लाह, मिन माबूदिन, चाहे वो माबूद आप बना रहे, आप किसकी इबादत करें अल्लाह के सिवा, वो तागूत है। कोई बोल रहा है पीर साहब मुझे सजदा करो, मुझे रुकू करो, वो तागूत है। बोल रहे हैं मुझे फॉलो करो, हदीस कुरान को मत फॉलो करो, वो तागूत है। मुझे मेरी इताअत करो, कुरान को फॉलो मत करो, वो तागूत है। कुल्लुन मा उबिदा मिन दूनिल्लाहि मिन माबूदिन अव मतबूइन अव मुताइन, ऐसे बोलते तागूत। तो जो भी होगा ना अल्लाह के साथ की बात की जाती है, इन्नकुम मा तअबुदून मिन दूनिल्लाह, बेशक तुम और जिनकी तुम इबादत करते हो अल्लाह के सिवा, चाहे मूर्तियों की या किसी भी चीज़ की, हसब वो जहन्नम, वो जहन्नम का ईंधन बन जाएंगे, वो फ्यूल बन जाएंगे जहन्नम के। तो सन और मून जहन्नम का फ्यूल बन जाएंगे। और जो भी जितने भी ये मूर्तियाँ वूर्तियाँ होती है, ये भी जहन्नम का फ्यूल बन जाएंगे। अब कोई बोलता है कि हम करते, वो करते इबादत जीसस की, है ना, ईसा अलैहिस्सलाम की। लेकिन वैसा मतलब किसा हो जाएगा मसला? क्योंकि उन्हें बताया यहाँ से कहा लोगों को मेरी इबादत करो, लोगों ने वो खुद उनकी इबादत की। अच्छा, जो है ना यहाँ पे, ये जिसको ये पसंद है कि वो क़ियामत को अच्छी तरह देखे, रसूल ने फरमाया, जिसको ये पसंद है कि वो क़ियामत को देखे अच्छी तरह से, जैसे आंख से देखना होता है, तो उसे चाहिए कि वो 3 सूरह पढ़े। इधर शम्स कुव्वरत,
اذا السماء انفطرت، اذا السماء انشقت، جو تین سورے ہیں، تکویر، انفطار اور انشقاق، یہ تین سورے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے اچھے سے. تو جس طرح، یعنی جس طرح سر پہ امامہ لپٹاتا ہے نا انسان، انسان لپٹاتا ہے سر پہ امامہ باندھ کر دیتا ہے نا، ایسے ہی انسان ریپ کرتا ہے. ٹھیک ہے. اس طرح سورج کے وجود کو لپیٹ کر پھینک دیا جائے گا، جس سے اس کی روشنی ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے، از خود ختم ہو جائے گی. یہ حدیث میں آ گیا، بخاری کی حدیث میں آ گیا یہ. قیامت والے دن چاند اور سورج لپیٹ دیے جائیں گے. بعض روایت میں یہ بھی آ گیا کہ لپیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا، تاکہ مشرکین اور جو ہے وہ ہو جائیں گے مزید ذلیل، جو ان کی عبادت کیا کرتے تھے. اس کے بعد اب کیا، اذا الشمس کوورت، جب سورج لپیٹ دیا جائے گا. واذا النجوم انکدرت، واذا النجوم انکدرت، جب جو سٹارز ہوں گے، جو نجوم ہوں گے، نجم ان کا جمع ہے نا سٹارز، نجوم. انکدرت، جب وہ اپنی لسر، اپنی شائن کو لوز کریں گے. ہوتا ہے شاید ہیلیم گیسز ہوتی ہے نا اس میں، شاید وہ ہو جاتی ہے، برن ہو جاتی ہے اور آ جاتی ہے لائٹ. لیکن انرجی ختم ہو جاتی ہے نا یہ ٹائم پہ، ایسا ہوتا ہے انرجی لگاتار ملے گی ملے گی. سیدھی سی بات ہے، سن دے رہا اپنی انرجی، ایک ٹائم پہ اس کی انرجی ختم ہو جائے گی، کیونکہ انفینٹ انرجی نہیں ہے اس کے پاس، اس کے پاس یہ فائنل انرجی ہے. یہ سمجھ جائے، بڑا پروف ہے اس کا، یونیورس ختم ہونے کا پروف یہ بھی ہے. یہ ساری چیزیں، ایک انڈیپینڈنٹ بینگ کبھی ختم نہیں ہو سکتی ہے، ڈیپینڈنٹ بینگس ہوتی ہے ختم ہی ختم. تو یونیورس کا ڈیپینڈنٹ بینگ، اس کو ختم ہونا ہی ہونا ہے. سائنس بولتے ہیں بگ کرنچ تھیری اس کو. وَإِذَا النُّجُومُ انکدرت، جب جو سٹارز ہوں گے وہ اپنی لسٹ کو لوز کریں گے، اپنی شائن کو لوز کریں گے، جب وہ بے رونق ہو جائیں گے، بے نور ہو جائیں گے سٹارز. یا انقدرت نا، انقدرت یہاں پہ دو ترجمے کیے گئے. ترجمہ یہاں پہ کرتے کچھ علماء بولتے ہیں کہ جٹ کر گر جائیں گے، یعنی آسمان پر ان کا وجود نہیں رہے گا. آسمان پر ان کا وجود ہی نہیں رہے گا. کن کا؟ سٹارز کا. ہے نا، گریویٹیشن سے سب کچھ رہتا ہے نا اپنی جگہ پہ، جو ہے گریویٹیشن پل اپنی جگہ پہ رہتا ہے ٹھیک طریقے سے. لیکن جب یونیورس کنٹریکٹ کرے گی، اس کو بولتے ہیں ریورس آف بگ بینگ، بگ کرنچ تھیری. تو اس ٹائم پہ کیا ہو جائے گا؟ اس ٹائم پہ یہ ہو جائے گا کہ یونیورس شرنک کرے گی اور وہ کولیپس کرے گی انٹو اے سنگل ڈینس پوائنٹ، واپس ختم ہو جائے گی. وَإِذَا الْجِبَالُ ایک منٹ یہاں پہ نا انقدرت، اس کے بارے میں دیکھوں گا یہاں پہ کیا لکھا ہے اس نے اس کو. انقدرت اس میں لکھا ہی نہیں ہے، اس کے بارے نہیں لکھا ہوگا اس میں. ہاں، وہ بکھر جائیں گے. ٹھیک ہے، انقدرت وہ بکھر جائیں گے، یا اپنی لسٹ کو، اپنی شائن کو لوز کریں گے سٹارز. اس کے بعد وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، جب جبال، جو ماؤنٹینز ہوں گے، وہ چلائے جائیں گے، انہیں سیر کی جائے گی. وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، جب پہاڑ چلا دیے جائیں گے، یعنی کہ انہیں زمین سے اکھیڑ کر ہواؤں میں چلا دیا جائے گا، اور وہ دنی ہوئی روئی کی طرح اڑیں گے. دنی ہوئی روئی نا، کاٹن کی طرح اڑ جائیں گے وہ پہاڑ. ایسا ہو جائے گا، ورنہ نا پہاڑ ہوتے ہیں فرملی فکسڈ ارتھ کے ساتھ. ٹیکٹونک، جس کو بولتے ہیں ٹیکٹونک اسٹیبلٹی مینٹین کرتے ہیں پہاڑ، ٹیکٹونک اسٹیبلٹی. ورنہ اگر پہاڑ مطلب ہوتے ہی تو زمین نہیں رہتی ساکن اپنی جگہ پہ، یہ ہل جاتی. ٹھیک ہے. تو یہ سائنٹیفک ریسرچ اس کے بارے میں آ گئی. سیم جیسے آئس برگس ہوتے ہیں، نیچے ہوتے ہیں بڑا سا، وہ چھوٹا ہوتا ہے اوپر سے، ہے نا. لیکن اس دن کیا ہو جائے گا، پہاڑ ہی اٹھ جائیں گے، جیسے کاٹن اٹھ جاتا ہے. وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، جس دن عشار جو ہوں گے، جو فل ٹرم شی کیمل ہوگی. عشار مانی آپ آج کے زمانے کی بڑی سی گاڑی، کوئی لمبورگینی مانی آپ اس زمانے کی. اگر کسی کو بولیں گے تمہیں گاڑی اتنی اچھی ہوگی، بولے گا ہاں مجھے چاہیے. ہر کسی کے پاس نفس ہوتا ہے. لیکن اگر قیامت آئے گی نا، گاڑیاں ہزار ہوں گے سامنے، انسان بولے گا مجھے کیا کرنا ہے اس کو، مجھے اپنی آپ اپنی جان بچانی ہے، مجھے حساب دینا اپنے رب کے سامنے جس نے مجھے پیدا کیا ہے. تو وہی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سمجھاتا ہے مثال دنیا کی. وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، جس دن جو عشار ہوں گے، کیا ہوں گے؟ عشار جو ہوں گے، جس دن عشار بولتے ہیں 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی. 10 منتھس پریگننٹ جو اونٹنی ہوگی، 10 منتھس پریگننٹ اونٹنی جو ہوگی نا، مطلب اس زمانے کی ہوتی تھی یہ بڑی پراپرٹی. 10 منتھس کی اونٹنی جو پریگننٹ ہوگی نا، اس کا بچہ پیدا ہو جاتا، 2 اونٹ تھے ایک کے بدلے میں وہ. ٹھیک ہے. وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، جب وہ چھوڑ دی جائے گی. عُطِّلَتْ لیفٹ انٹینڈڈ، جب وہ چھوڑ دی جائے گی. عطر یو عطر بولتے ہیں خالی کرنے کو یا چھوڑ دینے کو، بیکار چھوڑ دی جائے گی، بیکار، کوئی کسی کام کی نہیں اونٹنی. وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، جس دن عشار 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی بیکار چھوڑ دی جائے گی. ایسا منظر ہوگا. عشار جو ہے نا، اس کی جمع آتی ہے عشرا. ٹھیک ہے. حمل والیاں، یعنی
इनको बोलते हैं गाबन ऊँटनी है, क्या बोलते हैं, गाबन ऊँटनिया, जो 10 माह की होती है क्या, ऐसे ठीक है। वइदल वहूश हुशरत, जिस दिन वहशी जानवर जो होंगे, यह भी अरबी लफ्ज़ है, वहशी जानवर जो होंगे, जिस दिन वहूश जो वाइल्ड बीस्ट होंगे, हुशरत वो जमा कर दिए जाएंगे। वइदल वहूश हुशरत, तो जंगली जानवर जो है वो भी जमा कर दिए जाएंगे क़यामत के दिन, ठीक है। वइदल वहूश हुशरत, जिस दिन जंगली जानवर जो है वो जमा कर दिए जाएंगे, यानी उन्हें भी क़यामत वाले दिन जमा कर दिया जाएगा। वइदल बिहार सुज्जरत, जब बिहार, ये बहर उनका जमा है, बिहार जब समंदर जो होंगे, सुज्जरत मेड टू ओवरफ्लो, ठीक है। जब समंदर, या सुज्जरत बोलते हैं इनको, आग लग जाएगी जब समंदर भड़का दिए जाएंगे, जब समंदर भड़का दिए जाएंगे, भड़काई जाएगी जब समंदर। वइदल बिहार सुज्जरत, जब समंदर जो है वो भड़का दिए जाएंगे, ठीक है। यानी इसमें अल्लाह के हुक्म से आग भड़क उठेगी, किसमें, इसमें ना समंदरों में कुछ है ना, इसमें मैंने पिछले वाला इसके बारे में साइंटिफिक मेरेकल एक देखूंगा वापस से वो, कौन से आए थे, सूरत तकवीर सूरा 81 है ना ये, वर्स नंबर, क्या ये 81 ना, नहीं नहीं, वर्स नंबर 6 है। वइदल बिहार सुज्जरत, देखिए, वइदल बिहार सुज्जरत, ठीक है। when the seas are set on fire, या when the seas are made to overflow, या when the seas are set on fire। देखिए साइंटिफिक एक्सप्रेशन कैसे हो जाती है। ये जो वर्स है ये बोलती है फ्यूचर कॉस्मिक और कैटास्ट्रमिक इवेंट के बारे में, कैटास्ट्रमिक इवेंट्स को बोलते हैं, यानी कि सीज सेट ऑन फायर। ऐसा लगता है कि मेटाफोरिकल सेंस में कहा गया है, मजाजी मायने में कहा गया है, लेकिन साइंटिस्ट के बारे में क्या बोलते हैं, देखिए क्या बोलते हैं। पता है ना H2O क्या होता है, वाटर H2O, दो हाइड्रोजन के एटम्स, एक ऑक्सीजन का एटम। जो हाइड्रोजन होता है ना, वो होता है क्या, इज फ्लेमेबल, उसमें फ्लेम आ सकती है, उसमें आग आ सकती है। और ऑक्सीजन जो है वो सपोर्ट करता है कंबशन को, ठीक है। इफ दीज आर सेपरेटेड एंड इग्नाइटेड, वाटर कुड बर्न। अगर इनको सेपरेट करेंगे ना और उनको जला दिया जाएंगे, जलाया जाएगा उसके बाद उसको, किसको, हाइड्रोजन को अकेले, तो वाटर जल सकता है। जिससे हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ, कहते हैं ना ये वाटर इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रिसिटी डालते हैं वाटर के अंदर, होता है सेपरेट क्या, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, है ना, वो एक्सपेरिमेंट पढ़ा होगा अपनी 12th क्लास में। तो वही समझ रहा है इसमें। तो इफ मैसिव एनर्जी सोर्स कॉज दिस सेपरेशन, कंबशन कुड ऑकर। अगर मैसिव एनर्जी सोर्स हो गया आगे इस पे एटम पे ना, वाटर के मॉलिक्यूल पे, तो क्या हो जाएगा, कंबशन हो सकती है। या वॉल्केनिक एक्टिविटी है ना, वॉल्केनिक एक्टिविटी जो ओशंस के अंदर होती है, वो भी हो सकती है, उससे भी हो सकता है एक्सप्लोजन पानी के अंदर, उससे मुराद ये भी है। या इसने यहाँ पे लिखा है कोई चीज़, सुपर हीट ओशन वाटर, वो कैसे हो सकता है, वैसे ना जो वॉल्केनिक eruptions हो सकती है, सबमरीन वॉल्केनो उसको बोलते हैं। कुछ स्कॉलर्स ये बोलते हैं इसके बारे में, फायर लाइक फिनोमिना हो जाएगा ऑन द सरफेस, ठीक है। और जो ओशंस होते हैं ना, दे कंटेन ऑयल, है ना, एंड मीथेन डिपॉजिट्स होते हैं किसमें, ओशन के अंदर। तो वो हो सकते हैं लीक, और वो उनमें आग लग सकती है। तो लिटरली सीज कैन कैच फायर सीधे ही। जैसे एक बार हुआ भी था, गल्फ ऑफ मेक्सिको फायर, एक बार लगी थी पानी आग में, वो लिख सकते हैं गल्फ ऑफ मेक्सिको फायर लगी थी, 2021 में ऐसा हुआ था। तब सीधे लिटरली सी वॉज सेट ऑन फायर। तो ये आपको समझ आ गया। उसके बाद क्या है, वह इधन नुफूस जुविजत, वह इधन नुफूस जुविजत, जब जो सोल्स होंगे, जो नुफूस होंगे, नफ्स का जमा है ना ये। वह इधन नुफूस, जब जाने जो होंगी, जो जिस्मों से होंगे, जिस्म से मिला दी जाएंगी, जुविजत, इनको पेयर किया जाएगा, यानी कि जानें जिस्मों से मिला दी जाएंगी। अभी हमारे जिस्म है ना ये, रूह बाहर निकल जाएगी जिस्म से, है ना, जब मर जाएंगे हम। जो हमारा जिस्म है वो क्या हो जाएगा, डिजेनरेट कबर के अंदर। फिर हमें नया जिस्म मिल जाएगा, एक नई 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 जिस्म मिल जाएगी हमें, उस कोकाइक्स हड्डी से, जो मैंने कहा था हदीस में आ गया, अजबुद्दम, कोसाइक्स टेल बोन, वो होती है टोटी पोटेंट, उसमें होती है पोटेंसी, बनाती है पूरे ऑर्गेनिज्म को। तो इंसान बन जाएगा नए से वापस। अब उसको डाल जाएगी इसी दूसरी बॉडी में, क्या, वही वाली सोल वापस, वही है। और इधर नफूस जुविजत, जब जो सोल्स होंगे, जो नफ्स होंगे, जुविजत, उन्हें पेयर किया जाएगा जिस्मों के साथ, ठीक है।
انہیں ملا دیا جائے گا جسموں کے ساتھ. اب لیکن یہاں پہ کئی جو ہے تفصیلیں میں بہت سارے مفہوم بیان کیے گئے. زیادہ قرین قیاسی معلوم ہوتا ہے کہ ہر انسان کو اس کے ہم مذہب اور ہم مشرب کے ساتھ ملا دیا جائے گا. ہم مذہب نا جو مذہب کے ساتھ ہوں گے، ہندو یہاں سے، وہ یہاں سے، وہ یہاں سے. یعنی کہ مومنوں کو مومنوں کے ساتھ، اور بد کو بدوں کے ساتھ، یہودیوں کو یہودیوں کے ساتھ، عیسائیوں کو عیسائیوں کے ساتھ ملا دیا جائے گا. یا دوسرا ترجمہ کیا ہوتا ہے یہاں پہ، کہ جن جسموں کو روحوں سے ملا دیا جائے گا. ٹھیک ہے، جب جانیں جسموں سے ملا دی جائیں گی. ترجمے یہاں پہ دو ہو جاتے ہیں. ایسا ہو جاتا ہے درس میں ہوتے ہیں کبھی دو تین بھی آیت کو، اور سارے معنی صحیح ہوتے ہیں. ہم پارے میں زیادہ ہو جاتا ہے یہ چیز. اس کو نہیں بولتے اختلاف، اس کو بولتے اختلاف التنوع. کیا بولتے اختلاف التنوع؟ جب ہوتے ہیں اختلاف میں ڈفرینس آف اوپینینز، یہ بھی ہے یہ بھی ہے، سارے جمع ہو جاتے ہیں. دوسرا کیا اختلاف التضاد، ایک بول رہا ہے ایسا اگر دوسرا بول رہا ہے اس کا الٹا، اس کو بولتے ہیں اختلاف التضاد، اصلی اختلاف. اس کو بولتے ہیں اختلاف التنوع. کیا بولتے ہیں؟ اختلاف التنوع. ہے جو اسٹارٹنگ میں پڑھتا ہے تفسیر ابن کثیر، وہ بولتا ہے یہاں پہ کیا لکھا ہے، پریشان ہو رہا ہوں میں. ایسا نہیں ہوتا، یہ اختلاف التنوع ہوتا ہے، اور وہ نہیں پڑھنی چاہیے اسٹارٹنگ میں کبھی نہیں. ایسل بیان کتنی اچھی، میں کیسے پڑھتا ہوں اس سے، ایسل بیان سے جناب عربی ملتی ہے لگ بھگ. جو مطلب دیتے ہیں حاجی صاحبوں کو، یار یہ ہر ایک گھر میں ہوتی ہے ویسے. اچھی ہے، شارٹ میں لکھا ہے، دیکھیے آرام سے پڑھتا ہوں میں. ورنہ کھولیں گے بڑی تفصیل ہے، سمجھنے کا کہاں پہ پہنچے تھے ہم. بہت پڑھنی ہوتی ہے لیکن اسٹیپ بائی اسٹیپ. اس کے بعد کہا تھا میں، وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، جس دن جو نفس ہے ان کو ملا دیا جائے گا جانوں کے ساتھ. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، جب ایک زندہ در غور عورت کو سوال کیا، بچی کو سوال کیا جائے گا. زندہ گاڑی ہوئی لڑکی کو سوال کیا جائے گا. ایک فیمیل انفینٹ بریڈ الائیو جو ہوگی، زندہ دفنائی ہوئی بچی کو سوال کیا جائے گا. سئلت، اسے سوال کیا جائے گا. ایسا نہیں ہے لوگوں نے دفنایا تو وہ ختم ہو گئی، نہیں، حساب دینا ہے ادھر ان کو. جو عرب کے دفناتے تھے، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، تو کس گناہ کی وجہ سے قتل کی گئی، تیرا گناہ کیا تھا اے بچی، تو نے کیا کیا تھا کہ تو قتل کی گئی. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، جس دن زندہ دفنائی گئی عورت بچی کو سوال کیا جائے گا، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، تو کس گناہ کے جرم میں قتل کی گئی، تو کس گناہ کی وجہ سے قتل کی گئی. ٹھیک ہے، ایسا کیوں کہا گیا، کہا جائے گا؟ قاتل کو سرزنش کی جائے گی، قاتل کو سرزنش، اس کو یہ سزا دی جائے گی، کیونکہ اصل مجرم تو وہی ہوگا نا، قاتل ہی. اب اسے کیوں کہا جا رہا ہے بظاہر، اس کو کیوں کہا جا رہا ہے؟ تاکہ وہ ہو جائے ثابت جرم اس کا، وہ بولے کہ ایسا مسئلہ ہو گیا تھا میرے ساتھ، تب تو ہو جائے گا جسٹس تمام کے بیچ میں. اس کے بعد وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، جس دن جو اعمال نامے ہوں گے، جو صحیفے ہوں گے، جو پیجز ہوں گے، نشرت، وہ کھول دیے جائیں گے، وہ کھول دیے جائیں گے. وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، جس دن اعمال نامے کھول دیے جائیں گے. یعنی کہ موت کے وقت یہ صحیفے لپیٹ دیے جاتے ہیں نا. موت آ گئی انسان کو، اعمال نامہ بند ہو گیا، کوئی عمل وہاں نہیں پہنچے گی. الا من ثلاثت، صرف تین چیزیں: صدقہ جاریہ، علم جو پڑھا ہوگا وہ آگے پہنچایا ہوگا، اور ولد صالح یدعو لہ، جو اولاد دعا کرتی ہے بچے کے لیے. لیکن پھر قیامت والے دن حساب کھول دیا جائے گا، حساب نامہ کھول دیا جائے گا انسان کا، جنہیں ہر شخص دیکھ لے گا، یعنی اپنے ہاتھ میں پکڑے گا اور دیکھے گا میں نے کیا کیا تھا، کون سا گناہ کب کیا تھا، کون سا آپ کب کیا تھا. تو سب کھول دیا جائے گا، سامنے لا دیا جائے گا، سارا ریکارڈ انسان کے سامنے ہے نا. وہ قرآن کی آیت، انسان بولے گا یا لیتنی، اے کاش. کیا ہے وہ قرآن کی آیت؟ سورہ کہف میں ہے نا وہ.